سر یہ 28ویں ترمیم کی بڑی گونج سنائی دے رہی ہے، کیا 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کے ایم والے تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی یہ تو 28ویں ترمیم آئے گی. پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، یقینی طور پر ان کے تحفظات بھی بجائیں کسی حد تک، اور وزیر قانون جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے فی الحال. تو سر یہ شور کیوں مچ رہا ہے؟ کیونکہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، ترمیم زیر غور نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کے بارے میں بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آئے گی بھی اور منظور بھی ہوگی. کل پروگرام میں میرے ساتھ ایم کے جو سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ترمیم نہ صرف آئے گی بلکہ منظور بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ترامیم لانا، قانون سازی کرنا یہ ہمارا بنیادی کام ہے، اور 27ویں ترمیم آئی یا 26ویں ترمیم، اس سے پہلے بھی ترامیم، یہ 27 دفعہ دستور میں ترامیم ہم جو ہے پارلیمنٹ نے کی ہے. 28ویں کی گونج اس لیے ہے کیونکہ جو جس طرح 26 میں جو کامران مرتضیٰ صاحب ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب، اس وقت کوئی کس پہ اتفاق نہیں ہوا تھا، وہ چیزیں رہ گئی تھی، تو ہم نے 27ویں ترمیم میں وہ شامل کر لی اور ہمارے نمبرز پورے ہو گئے، تو ہم نے 27ویں ترمیم پاس ہو گئی، اور تمام اتفاق رائے سے جو بھی ہمارے اتحادیے انہوں نے کی. اب 27ویں ترمیم میں اور چیزیں جو رہ گئی ہے، جس میں ایم کا بلدیاتی بل ہے، NFC کے حوالے سے جو معاملات ہے، تو وہ ظاہر ہے اب لا منسٹر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب اتفاق ہوگا، جب مسودہ تیار ہوگا، مسودے تمام جماعتیں اتحاد میں ہوگی، تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کرے گی، تبھی اس کو لایا جائے گا. کابینہ میں بھی جب ہم 27ویں ترمیم پہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں ایم کا تو یہ تھا کہ یہ جو بلدیاتی بل شامل کیا جائے، مگر خود ہماری جماعت سے ہمارے فیڈرل منسٹر کی بھی یہ خواہش ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے کہ جو ایم کا بل ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں، ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے، اور جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی آن بورڈ. جس دن یہ طے ہو جائے گا تو میرے خیال میں کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی عجلت سے کوئی ترامیم نہیں لائی جائے گی. اس میں مکمل جب مسودہ جب آئے گا، پھر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی. مجھے جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے ہم اس کو کر لیں گے، نئے سال میں بھی ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سے ان کافی چیزوں پہ اگر اتفاق ہو سکتا ہے جو رہ گئی ہے، تو ہماری کوشش تو ہوگی. بیسیکلی دیکھیں، قانون سازی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اداروں کی بہتری کے لیے، ملک کی جو مفاد میں چیزیں ہوتی ہے، جو عوام کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، ان کو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو بلدیات کا ایک اچھا بل ہے، جس کو مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن کے تھرو سب سپورٹ کر چکے ہیں. ایک آئینی حیثیت دینی ہے بلدیاتی نظام کو، ایک آئینی ایک سمجھو یہ طے کیا جائے گا کہ جس طرح نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوتی ہے، سینیٹ کی ہوتی ہے، اسی طرح جو بلدیاتی ہے وہ وقتاً اس وقت پہ طے ہو، اور اس میں جو معاملات ہے، یہ جو 3rd ٹیئر ہے بلدیات کا، اس میں ڈسٹرکٹ لیول تک صرف پاور جو ہے لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں نہ رہے، ہر ڈسٹرکٹ میں جائے، صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ تک وہ پہنچے اور وہ وسائل بھی پہنچے. اور اس نظام میں صرف 1000 لوگ نمائندگی نہ کرے، 1 لاکھ لوگوں کی نمائندگی ہو. تو یہ ایک ڈیموکریسی کا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا، مگر تبھی ہم کریں گے جب ہم سب اتفاق کریں گے، ہمارے نمبرز پورے ہوں گے. کوہستانی صاحب، کیا وجہ ہے یہ جو مولانا صاحب جو کہ بڑے پرانے ایک منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، پی ڈی ایم اتحاد جب بنا تھا تو مولانا صاحب اگر نہ ہوتے تو کبھی پی ڈی ایم اتحاد بن ہی نہیں سکتا تھا. پھر اس بار ظاہری بات ہے اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ بات نہیں رہتی، لیکن مولانا صاحب کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، اور آپ کی پارٹی بھی، پیپلز پارٹی بھی، آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں آپ کی پارٹی کے تمام لوگ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں مولانا صاحب کا. لیکن مولانا صاحب کو ہر موقع پر منانے کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن منا نہیں پا رہے ہوتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. ہمارے سیاست کا اس کا جو مولانا صاحب کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. بھلے اس کے پاس اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں نمبر اتنے نہ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے جو اس 27ویں ترمیم کے خلاف بھی جو جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بڑا عوام کا مینڈیٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 4 ووٹ تھے، وہ اس کے مخالفت میں پڑے. انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، اپنا اصولی سیاست کا جو ان کا موقف تھا وہ اس پہ کھڑے رہے،
اور میں سمجھتا ہوں یہی ڈیموکریسی ہے. اصل اپوزیشن بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے, یہ نہ ہاں میں یا نہ میں ہے. ان کو ملک میں صرف انتشار اور فساد اور اپنی جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے علاوہ یا اس کی بات کرنے کے علاوہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ مولانا صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنا اصولی سیاست کر رہا ہے یا اپنا نقطہ نظر وہ پیش کرتا ہے یا قوم کے سامنے رکھتا ہے یا اپنی ان کا طرز سیاست, اس پہ ہمیں اختلاف بالکل نہیں ہے. مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں وہ اپنی سیاست جب کرتے ہیں, اس کی جماعت ہے کہ وہ اس حساب سے فیصلے بھی کرتا ہے, مگر اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج بھی اس ملک کی سیاست میں اہم کردار ہے. بھلے اس کا نمبر پورے اتنے نہیں ہیں اس تعداد میں, مگر اس کا جو سیاسی قد ہے وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہماری قیادت کا خصوصاً قائد محترم نواز شریف صاحب ہو, وزیر اعظم شہباز شریف, بہت دیرینہ تعلقات ہے سیاست اور جو ہمارے ماضی میں بڑا اچھا ہمارا آج بھی ہمارا ساتھ ہے. باقی وہ سیاست جس انداز میں اس کی جماعت ہے وہ جو موقف رکھتا ہے ہمیں اس کے موقف کا ہم احترام کرتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہے نا ایک درست سمت میں کھڑے ہیں. جی آپ بات مکمل کیجیے. جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے درست سمت میں کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, بڑا کلیئرلی آپ کہہ رہے ہیں بڑی صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں. ہاں مطلب ایک درست سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. جہاں آپ مخالفت کرتے ہیں وہاں بھی درست کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اپوزیشن کا مطلب اپوزیشن لازمی ہے, اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے حکومت کی سپورٹ تو نہیں کرتے رہے. میں پارلیمنٹ کے جو اس کا کردار اپوزیشن کا ہے وہ مولانا صاحب حقیقی طور پہ ادا کر رہے. میں اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کروں یا حمایت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں کھیلداس صاحب میری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن کا کام کوئی اتنی فرینڈلی اپوزیشن کرنا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پر تنقید کرے, لیکن بڑی فروٹفل تنقید ہو, تنقید برائے تنقید نہ ہو, تنقید برائے اصلاح ہو. ایسی تنقید اس میں پھر آئیڈیاز بھی ہو, سولوشنز بھی ہو کہ ہم نے آگے جا کے پھر کیا کرنا ہے. اچھا جی, IMF کی رپورٹ پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں کی جو معاشی پالیسیز ہیں جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے رہے, تو کیا اس کی ناکامی کا ثبوت ہے جو رپورٹ آ گئی ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ اگر اس پہ ہمارے جو IMF سے اصلاحات پہ ہماری 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہے مختلف اداروں کے حوالے سے بھی, ہم نے اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ جو کرپشن کا معاملہ دیرینہ طور پاکستان میں موجود ہے, یہ کوئی ایک حکومت کا یا اس دور کا یا پہلے کوئی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمیں اس کو درست اس کو پازیٹیو لیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے. ہم جس طرح آپ دیکھیں کہ جو جماعت IMF کو ناراض کر کے پاکستان کو دیوالیہ پہ کھڑے ہو کے کر دیا تھا, اس IMF کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ قائل کیا, کیونکہ IMF ہمارے لیے ضروری تھا اس وقت, آج بھی ضروری ہے. کل ہم کوشش کریں گے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ IMF کا آخری پروگرام ہو, مگر ہم درست سمت کی طرف جا رہے ہیں.